ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد کرنے والا ایک کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، آج کی جدید سائنس نے بھی ہم بستری کے اس کام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آخر وہ کون سا کام ہے جو ہر میاں بیوی کو ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد ضرور کرنا چاہیے؟ اور یہ کام بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو ہم بستری کے خمار میں اس کام کو بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط اور خوشگوار ازدواجی زندگی صرف محبت اور بات چیت پر قائم نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسی ضرورت بھی ہے جس کے بغیر یہ رشتہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہم بستری کی، جو نہ صرف جسم کی طلب ہے بلکہ دل اور روح کا سکون بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بستری کرنی کیسے چاہیے؟ کیا یہ صرف ایک وقتی جذبہ پورا کرنے کا نام ہے، یا یہ ایک ایسا عمل ہے جو محبت کو گہرا اور رشتے کو مضبوط کرتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے درمیان قربت کے لیے واضح اصول بتائے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس بارے میں کوئی خاص رہنمائی دیتی ہے؟ اور کیا یہ عمل صرف فرض پورا کرنے کے لیے ہے، یا اس کا ہر لمحہ عبادت کا حصہ بھی بن سکتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم بستری کی جائے رشتہ اتنا مضبوط ہوگا، لیکن کیا یہ ہمیشہ سچ ہے؟ یا کبھی کبھی زیادتی رشتے کو تھکا بھی دیتی ہے؟ دوسری طرف کم ہم بستری کیا رشتے میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے؟ اور اگر میاں بیوی میں سے ایک اس تعلق سے انکار کرے تو شریعت اور جذباتی اعتبار سے اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ ہم بستری کا مطالبہ کرے، اور شوہر کا فرض ہے کہ اس حق کو پورا کرے۔ لیکن اگر شوہر اس حق کو ادا نہ کرے تو کیا بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں بیوی اپنی خواہش کیسے پوری کر سکتی ہے؟ محترم ناظرین، سوچئے، ایک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے قریب ہو، مگر شوہر مصروفیت یا لاپرواہی میں اس حق کو ٹال رہا ہے۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں، یہ ایک حق ہے، اور شریعت میں اس حق کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، یعنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور اس میں اس کا جسمانی حق بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوی کے حق قربت کو پورا کرنے کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قاضیوں سے مشورہ کر کے یہ اصول قائم کیا کہ شوہر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ فیصلہ اس کے حق کی کوتاہی ہے۔ لیکن یہ صرف زیادہ سے زیادہ کی حد ہے، کم سے کم وقفہ تو میاں بیوی کی محبت، ضرورت اور جسمانی استطاعت پر ہے۔ کچھ جوڑوں کے لیے ہفتے میں ایک بار کافی ہوتا ہے، کچھ کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ حکمت کا اصول یہ ہے کہ نہ اتنا زیادہ وقفہ ہو کہ محبت میں سرد مہری آ جائے، اور نہ اتنی کثرت ہو کہ جسم اور دل دونوں تھکن محسوس کریں۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم بستری محبت کا وہ پانی ہے جو رشتے کے پودے کو ہرا بھرا رکھتا ہے۔ اگر پانی کم ہو تو پودا سوکھتا ہے، اور اگر زیادہ ہو تو جڑیں سڑ جاتی ہیں۔ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ اعتدال میں کی گئی ہم بستری ہارمونی توازن، دل کی صحت، نیند اور ذہنی سکون کے لیے فائدہ مند ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ہی عمل ہے، لیکن اگر غلط نیت، غلط وقت یا غلط انداز سے ہو تو یہ دلوں میں دوری ڈال سکتا ہے، اور یہی عمل اگر محبت، حیا اور نیت نیک کے ساتھ ہو تو یہ صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی سکون دیتا ہے، اور آخرت میں اجر کا باعث بنتا ہے۔ یہی فرق اسے خواہش سے عبادت میں بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، رسول اللہ، اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہ کام حرام طریقے سے کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟
پس جب وہ اسے حلال طریقے سے کرے تو اس میں اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کا مقصد صرف جسمانی لذت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نیت بھی ہو کہ میں اپنے شریک حیات کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کی خوشی اور سکون کا باعث بن رہا ہوں اور اپنے دل کو فتنہ و حرام سے بچا رہا ہوں۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ محبت اور نرمی سے آغاز کریں۔ اچانک اور سخت رویہ قربت کو جسمانی ضرورت تو بنا سکتا ہے، لیکن دل کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے ساتھ محبت بھرے انداز، گفتگو اور مسکراہٹ سے آغاز کرتے تھے۔ باہمی رضا اور سکون کا ہونا ضروری ہے۔ ہم بستری اس وقت ہونی چاہیے جب دونوں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اگر ایک کا دل نہ چاہے اور دوسرے پر دباؤ ڈال دیا جائے تو یہ تعلق کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ایک کام جو ہر میاں بیوی کو ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد ضرور کرنا چاہیے، اور ہم میں سے یہ کام نہ کسی کو پتہ ہے۔ اگر پتہ ہے تو ہم بستری کے خمار میں اس کام کو بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ کام ہے شکریہ اور دعا کرنا۔ یہ وہ حصہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عمل کے بعد بیوی یا شوہر کا شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا اس تعلق کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی بنا دیتا ہے۔ ایک حکیم نے کہا تھا، ہم بستری 2 جسموں کا ملاپ نہیں، یہ 2 روحوں کا ایسا معاہدہ ہے جو ہر بار محبت کو تجدید دیتا ہے۔ جدید تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جب میاں بیوی اس عمل کو محبت، عزت اور شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے رشتے میں طویل مدتی اعتماد اور قربت پیدا ہوتی ہے۔ یوں ہم بستری عبادت بنتی ہے جب اس میں نیت پاک ہو، انداز محبت بھرا ہو اور مقصد صرف اپنی تسکین نہیں بلکہ شریک حیات کی خوشی اور حقوق کی ادائیگی بھی ہو۔ محترم ناظرین، ایک خوشحال گھر کی بنیاد صرف کھانے، کپڑے اور رہائش پر نہیں ہوتی بلکہ محبت، قربت اور جذباتی آسودگی پر بھی ٹکی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں میاں بیوی کے تعلق کو محض دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک بابرکت معاہدہ قرار دیا گیا ہے جس میں دونوں کی جسمانی اور روحانی تسکین شامل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تعبیر کیا ہے، یعنی جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا، زینت دیتا اور سرد و گرم سے بچاتا ہے، ویسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورت، تحفظ اور سکون کا ذریعہ ہے۔ حکمت کہتی ہے کہ ازدواجی تعلق نہ صرف جسم کا سکون ہے بلکہ دل کے زخموں کا مرہم بھی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اس حق سے محروم رکھے تو دلوں میں سردی اترتی ہے، رشتے کا رنگ پھیکا پڑتا ہے اور شکایت کا بیج آگ کا بن کر بدگمانی میں بدل جاتا ہے۔ ایک حکیم نے کہا، جسم کی بھوک اگر دب جائے تو یہ زبان سے شکوہ اور آنکھ سے نمی بن کر نکلتی ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ازدواجی قربت کے دوران جسم میں آکسیٹوسن اور اینڈروفنز جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو محبت، اعتماد اور ذہنی سکون کو بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ تعلق مسلسل روکا جائے تو دماغ اور دل پر نفسیاتی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ازدواجی تعلق میں دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں قربت صرف ایک وقتی جذبہ نہیں بلکہ یہ جسم، ذہن اور رشتے کے توازن کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسے فصل کو صحیح وقت پر پانی دینا ضروری ہے، ویسے ہی رشتے کو صحیح وقت اور مناسب وقفے کے ساتھ قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت کا انتخاب اور وقفے کا تعین دونوں میاں بیوی کی جسمانی کیفیت اور ذہنی سکون اور باہمی جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شریعت نے کسی خاص گھڑی یا دن کی پابندی نہیں لگائی بلکہ یہ فیصلہ میاں بیوی کی سہولت، صحت اور باہمی رضامندی پر چھوڑا ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات میں یہ ہدایت ضرور ملتی ہے کہ عبادت کے اوقات، جسمانی راحت اور بیوی کی کیفیت کا لحاظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ بیوی کے جسمانی اور ذہنی تیاری کو اہمیت دیتے، جلد بازی سے گریز کرتے اور محبت کے ماحول میں تعلق قائم کرتے۔ قدیم حکماء کہتے ہیں کہ بہترین وقت وہ ہے جب جسم اور ذہن دونوں تازہ ہوں، بھوک پیاس نہ ہو اور فکری دباؤ کم ہو۔
حکمت میں فجر کے بعد یا رات کے پہلے حصے میں قربت کو زیادہ موزوں سمجھا گیا ہے، کیونکہ ان اوقات میں جسمانی توازن متوازن ہوتی ہے اور نیند کے بعد یا نیند سے پہلے ذہن زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ وقفے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ بہت کم ہونا چاہیے کہ جسمانی تھکن اور ذہنی بیزاری پیدا کرے، اور نہ اتنا زیادہ فاصلہ کہ محبت کی شدت ٹھنڈی پڑ جائے۔